ہم بحیثیت قوم ہم بےایمان لوگ. عمران خان ہے وہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے. اگر وہ یہ ضرورت سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے اور زبان اس کی نا اس کے قابو میں نہیں ہے. باجوہ اس کو سمجھاتا رہا کیا ضرورت پڑی ہے بھائی ایبسولوٹلی نوٹ کہنے کی. جو رسول کو نہیں مانتے مگر ان کا انصاف کا نظام وہ کڑاکے دار ہے. چلیں ناظرین چلتے ہیں اگلے شاعری کی طرف اور جانتے ہیں اس سے ان کا اوپینین. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. سجاد صاحب. تو سجاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے اس علاقے میں رہائش پذیر ہیں؟ رہائش پذیر تو ہم یہاں پر نہیں ہے. ہمارا تقریباً یہاں پر 40 سال سے کاروبار ہے یہ ایشوز کا, یہ خصے وغیرہ کا. جی جی ٹھیک. تو سر یہ بتائیے گا کہ اس الیکشن میں آپ کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں تھا اس سے مسلم لیگ نواز, مگر موجودہ میں پی ٹی آئی کو دوں گا. تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. تو پی ٹی آئی والے لوگ تو کیمرے پہ آ کے بات بہت مشکل کرتے ہیں, آپ تو بڑے بہادر انسان لگتے ہیں مجھے. نہیں خیر ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اگر اتنی سی بات کرنے سے کچھ ہو جائے گا. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے. جی جی بالکل. تو سر یہ بتائیے گا آپ میاں صاحب کی واپسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ان کا آنا نہ آنا میں سمجھتا ہوں وہ جو ہونا تھا نا وہ تو ہو چکا ہے. اب اس سے مزید اور کیا کریں گے. اگر وہ واپس بھی آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بن اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 16-17 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی جو حکومت آئی تھی نا, انہوں نے اپنا جو ووٹر تھا نا, ان کا جو بچا کھچا ووٹر تھا, انہوں نے اس کا بھی بیڑا غرق کیا ہے. ان کی اس وقت اگر آپ یہ جو سروے یہ سروے ہے نا یہ کر رہے ہیں, تو سروے کے اندر ان کے ووٹنگ 16-17 سال ماہ کی جو انہوں نے گورنمنٹ کی ہے نا, تو اس سے ان کا ووٹر کم ہوا. حالانکہ اس سے پہلے ان کا ووٹر اتنا ان کا فرق نہیں تھا عمران خان میں اور میاں برادران میں. مگر اس وقت خاص طور پر دیکھیں بات مین چیز ہوتی ہے جو ملک کے اندر بدحالی آئی ہے. مہنگائی ہونا بات اپنی جگہ پر, مگر اس کی وجہ سے کاروبار کے اوپر جو بدحالی آئی ہے اور جو لوگوں کا جو فلو تھا ایک نیچے طبقے کی طرف جو پیسہ جانا چاہیے تھا نا, وہ بہت زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے. ہم یقین مانیں کہ ہم اس وقت قرضوں میں ہیں. کاروباری آدمی وہ صرف اپنی ملک کی معاشی حالت کو دیکھتا ہے کہ اس کا اثر ڈائریکٹ اس کے کاروبار پر جاتا ہے. اگر کاروبار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے جو ایک قسم کی انہوں نے بدنامی خریدی اپنے ہاتھ سے, خود انہوں نے بدنامی خریدی ہے. اگر یہ اپوزیشن میں ہی رہتے اور جو میاں صاحب عمران خان کی جو ویک پوائنٹ تھے اگر اس کو کرتے رہتے تو ان کا اتنا نہیں فرق پڑنا تھا. مگر انہوں نے 16 ماہ کی گورنمنٹ جو انہوں نے کی ہے, انہوں نے اپنے ووٹر جو تھے نا اور وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوا دیے ہیں. لیکن سر بات یہ بھی تو کہی جاتی ہے کہ خان صاحب کا جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس پہ بھی تو کوشچن مارک ہے نا. مثال کے طور پر اگر خان صاحب اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جاتے تو سینٹ میں بھی ان کی تعداد اچھی تھی نا. وہ دو جو اسمبلیز پروونشل اسمبلیز کو ڈیزولو کرتے تو شاید 9 مئی نہ ہوتا. غلطی ہے, یہ بہت بڑی غلطی. دیکھیں بھائی خان صاحب کے اندر جو سب سے بڑا ان کے اندر نقص ہے نا, دیکھیں میری بات سنیں, خوبیاں اور خامیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں. جو عمران خان ہے وہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے. اگر وہ یہ ضرورت سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے اور زبان اس کی نا اس کے قابو میں نہیں ہے. اگر اس کی زبان اس کے قابو میں رہتی نا, باجوہ اس کو سمجھاتا رہا کہ یار امریکہ کے ساتھ آپ نے جو بھی کرنا ہے کریں مگر سکرین کے اوپر نہ آئیں. کیا ضرورت پڑی ہے بھائی ایبسولوٹلی نوٹ کہنے کی. جب انہوں نے پوچھا تو آپ کو کہنے کہ ابھی تک تو انہوں نے اڈے ہم سے نہیں مانگے. جب وہ مانگیں گے تو دیکھ لیں گے. سیاسی جواب دینا وہ بہتر تھا, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی پاورز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کی تعداد میں آپ اضافہ کر رہے ہیں. کیا ضرورت پڑی ہے بھائی, وہی اسمبلی میں آپ وہاں پر جائیں, جا کے ان کا مقابلہ کریں, تگڑی ان کو اپوزیشن دیں. کیا ضرورت پڑی ہے پنجاب اسمبلی چھوڑنے کی, کیا ضرورت پڑی ہے کے پی کی چھوڑنے کی, بتائیں مجھے. بالکل صحیح. یہ ان کی بہت بڑی غلطیاں ہیں, یہ ان کی بہت بڑی غلطیاں ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جذبات میں آ کے وہ باتیں کر جاتے ہیں جو کہ شاید پریکٹیکل میں نہ ہو. آپ اتنے دعوے کریں کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ دعویٰ مت کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ خان صاحب کی جو ہے نا, پھر انہوں نے ایک اور کام کیا. جو ان کے قریبی ساتھی تھے ان کو ملتے نہیں تھے. جو لوگ آپ کے ساتھ چلے ہیں, جنہوں نے جو بس ایک 7 سے 8 بندوں کا ایک تھا جو ان کے قریبی تھے, باقی جو ایم این ایس تھے یا جو وہ ان کو ملنے کے لیے کئی ماہ کا ٹائم جو ہے نا وہ لگتا تھا. اب تو کہا جاتا ہے کہ جو ان کی جو فرسٹ ٹائر لیڈرشپ تھی اس نے تو 9 مئی کے فوراً بعد ہی پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اظہار کر لیا. اب میرا خیال ہے فواد چودھری ٹائپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ اس کی وجہ کچھ اور ہے. دیکھیں جب کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے نا تو اس کے بعد وہ صاف ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بیچارہ وہ جو ہے نا وہ
जेलों की सोबतें जो वो बर्दाश्त कर रहा होता है, बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है, वो ठीक है। ठीक ठीक। तो आप ये समझते हैं कि अब जो हालात चल रहे हैं इसमें एक बात तो हमें नजर आई, जैसा कि आपने खुद तस्करा किया कि खान साहब की जो सियासी बसारत है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसकी सियासी बसारत जो है वो नहीं है, वो उससे ना अकल से वो खाली है, ठीक है ना, दिमाग उसका नहीं है, वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ज़बान इसकी ना इसके काबू में नहीं है। बाज़ दफ़ा बंदा अपनी ज़बान यानी उसके दिल में कुछ भी नहीं है मगर क्या ज़बान से पकड़ा जाता है। सर ये दोहरा मयार नहीं है। एक तरफ तो आप अमेरिका को जी जी सर जी मैं एक तरफ तो आप अमेरिका को कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, जबकि जैसा कि आपने बताया इसका बेहतर जवाब दिया जा सकता है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि बाजवा साहब मुझे फैसला ही नहीं करने देते थे। तो ये एक तरफ तो आप उस ताकत का को शो कर रहे हैं जो शायद आपके पास मौजूद भी नहीं, और दूसरी तरफ जो ताकत आपके पास मौजूद है उसमें से आप इख्तियारात बांटते फिर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में आप चले जाएं तो जो हमारे जो जनरल्स हैं ना, जनरल्स जी जी वो हमेशा हमारे सियासतदानों के ऊपर हैवी रहे हैं। सही सही ठीक है ना। आप पाकिस्तान के और अब भी आप देख लें हमारे जो जितने भी जनरल्स हैं ना वो सियासतदानों के ऊपर वो हैवी। अगर किसी ने अपनी हुकूमत को मजबूत करना था ना तो उसको जनरल्स के साथ बना के रखनी पड़ती थी। आप नवाज शरीफ था, उसने भी अपनी जो साबका जो एक हुकूमत या दो हुकूमतें थी वो भी जब उनके आर्मी के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए थे तो अपनी हुकूमतें उन्होंने गवाई, ठीक है ना। तो हमारे आर्मी बहुत हम उनका एहतराम करते हैं। तो आर्मी के बगैर हमारी जो सलामती है ना, वो जो हमारी प्रोटेक्शन है, जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो नहीं हो सकता। लेकिन वो तो लेकिन अगर मिसाल तो आप इस बात के हामी हैं कि आर्मी का सियासत में रोल होना चाहिए? नहीं, देखिए एक हद तक होना चाहिए, वो एक हद तक होना चाहिए, मगर मुकम्मल तौर पर सियासी उनको अपनी बैरक्स में रहना चाहिए, ठीक है। एक हद तक जो है ना, एक समझ लें कि 100 में से 10% जो है ना उनका वो ज़रूर होना चाहिए। वो भी एक जो इनकी सलामती कौंसल बनती है जिसके अंदर तमाम जो उनके जनरल्स वो इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ मुल्क की सलामती के हवाले से जो है ना नेशनल सिक्योरिटी वहाँ तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही सही। तो सर आप बहैसियत बिजनेसमैन आप फ़िलहाल के पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं? जैसे आसिम मुनीर साहब ने जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग की और उसके बाद एक क्रैकडाउन भी किया गया स्मगलिंग के ऊपर, जिससे डॉलर में कुछ बेहतरी नजर आई। आप इसको किस तरह देखते हैं एज अ बिजनेसमैन, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स के ऊपर इसका क्या असर होगा? मैं आपको बताता हूँ। पहली तो बात है कि जो फ़ौज का काम होता है ना वो उसका ताल्लुक़ होता है सिक्योरिटी के साथ, ठीक है ना। मगर ये जो आप कहते हैं ना जिस वक्त उन्होंने बिजनेसमैनों के साथ उन्होंने रब्ता किया वगैरह वगैरह, इस वक्त जो मौजूदा हालत के अंदर ना उनका ये इक़दाम काबिल तारीफ़ भी है और काबिल तहसीन भी है, क्योंकि इसके अलावा बहुत अच्छे हल कोई नहीं था। बाज़ दफ़ा होता है कि आपको गैर संजीदा और जो है ना वो इक़दाम करने पड़ते हैं, क्योंकि वो गैर संजीदा अगर आप इक़दाम करते हैं ना उसका रिज़ल्ट जो अच्छा निकलता है। लेकिन यही बात तो मियाँ साहब भी कह रहे हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान कर दिया, हमें पता था कि यही होगा, मुल्क की सूरत हाल तबाह है, लेकिन हमने इस मुल्क को बचाने के लिए, डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमने अपनी सियासत को दवालिया कर दी। ये तो सब इन्होंने वो गलत बात कर रहे हैं ना। इन्होंने आगे से अपने केसेस ख़त्म किए हैं। इन्होंने नैब के अंदर जाके कहा है कि जनाब 50 करोड़ की आप करप्शन करेंगे आपको कोई नहीं पूछा जाएगा। ये इन्होंने आगे किया है। इन्होंने अपने करप्शन के जो केसेस थे ना उन्होंने वो आगे ख़त्म कराए हैं। ये इन्होंने इसके अलावा और क्या किया? इन्होंने 16 माह की जो इन्होंने एक वो जो दुश्मनी थी उसके साथ समझ लें कि दुश्मनी आप कह सकते हैं ना PTI के साथ, एक तो उन्होंने वो निभाई और दूसरे नंबर पर इन्होंने अपनी सियासत का भी नुकसान किया। उसका इस बात से ताल्लुक़ नहीं है कि जनाब हमने अपनी को सियासी कुर्बानी दी है मुल्क के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने जो केसेस थे ना इन्होंने वो सारे माफ़ करा। वो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसको एक्टिव कर दिया कि नहीं जी आपके जहाँ से केसेस आपने ख़त्म हुए थे अब वहीं से दोबारा शुरू होंगे। जस्टिस अता बंदियाल ने जो जाते हुए वो जो फैसला करके गए हैं वो कहें कि जहाँ से इन्होंने ये केसेस ये मामला रुका था ना अब ये वहाँ से दोबारा शुरू होगा। सर आपको अगर इसको देखा जाए तो जैसे ये कहा जा रहा है ना कि ये नवाज शरीफ वापस आएंगे और जैसे केसेस इनके दोबारा ओपन हुए हैं तो मुझे इस थोड़ा सा डाउट नज़र आया कि शायद वो ना आए। आखिर पर जाके शायद कोई दिल की तकलीफ हो जाए, कोई प्लेट लेट से कुछ छन्नियाँ कोई चमचे उनके कम हो जाएं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सही। तो सर आखिरी पैगाम आप इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, ठीक है, जो इस मुल्क की अशराफी है, आप उसको क्या पैगाम जो हमारे बड़े हैं
جس میں چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کو سب کے سب, کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سوشل میڈیا پہ نہ کوئی تمیز ہے نہ کوئی تہذیب ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ جو ہمارے جتنے ملک کے بڑے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بعض بات جو تحمل سے بھی ہو سکتی ہے اس میں بدتمیزی کرنے کی آپ کے لحاظ سے اتنی ضرورت ہے جو طوفان بدتمیزی ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں, بات بھلا کیا بتاؤں سے, جو موجودہ جو ہماری یوتھ ہے, کیونکہ ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہم یعنی کہ جو بات کریں گے نا آپ سے وہ اتھینٹک ہوگی, کہ اس وقت جو موجودہ ہماری یوتھ ہے, ہمارے سیاستدان, ہمارے بیوروکریٹ, ہمارے سرکاری ادارے اور پلس ہم کوئی پرائیویٹ ادارے ان میں چلے جائیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہم اپنی جو ہماری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں آپ سب میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ بھائیو ایماندار ہو جاؤ. ہم بحیثیت قوم ہم بے ایمان لوگ ہیں, ٹھیک, ہم بحیثیت قوم بے ایمان قوم ہے. آپ یہودیوں میں چلے جاؤ جو اللہ کو نہیں مانتے, جو رسول کو نہیں مانتے, مگر ان کا انصاف کا نظام وہ کڑاکے دار ہے. صحیح صحیح. کیوں وجہ, کیونکہ قومیں جو برباد ہوتی ہیں نا وہاں برباد ہوتی ہیں جہاں بے انصافی ہوتی ہے. آپ ہم اللہ 5 ٹائم اللہ کا نماز پڑھتے ہیں, ہمارے حج بھی ہیں, ہمارے عمرے بھی ہیں, بات ذرا پوری ہو لیں, ہمارے حج بھی ہیں, عمرے بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, پیری فقیری بھی ہے اور بہت کچھ ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگ بے ایمان ہیں. ان کے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کی سیرت بھی ہے, صحابہ کرام کی قربانیاں بھی ہیں, حضرت امام حسین کی قربانیاں بھی ہیں. ان کے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مگر وجہ کیا ہے, ہمارے پاس ایمانداری نہیں ہے. ایمانداری ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, وہ معاشرہ ہمیشہ بالکل صحیح چلے گا. ہم گھروں سے لے کے اپنے گھروں سے لے کے آپ محلوں میں آ جائیں, محلوں کے اندر سے لے کے سوسائٹی میں چلے جائیں, کچہریوں میں چلے جائیں, اداروں میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, سب ہر جگہ بے ایمانی ہے. اور اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. میں آپ کو ابھی اگر تھانے میں ہمیں کام پڑ جائے گا نا تو ہم جیب کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال کے جائیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر کچھ دیے بغیر کام ہی نہیں ہونا. اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. سر جیسا کہ آپ سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہم لوگ ایماندار بنیں. جی سر, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے جتنے سب کو چاہیے کہ ایمانداری سے اپنا کام کریں, تو جس اس بے ایمانی کے خلاف پاکستان کی عدالتوں نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہوا ہے, کیا آپ نواز شریف صاحب کے ٹرائل یا خان صاحب کے ٹرائل سے مطمئن ہیں؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ بھئی اگر سب سے بہتر کہ آپ جج ہی خرید لو. بس ایسے وہ کام ہوتا ہے, بس بات چھوڑ دیں آپ, وہ پھر لمبا بات ہو جائے گی, وہ نہ کہ مجھے بھی کل کو بھی لینے آ جائے. سر ایسی بات نہیں ہے, یہاں پہ آزادی صحافت اور آزادی رائے موجود ہے. سارے آزاد ہیں بیچارے یہاں پر. وہ جنہوں نے کچھ زیادہ ہی آزادی کی ہوئی تو بیچارے وہ پھر ان کو بعد ایک پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے. جی نہیں, آپ صحافیوں کے اعتبار سے عمران ریاض خان کی واپسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ تو اب میں اب اس میں بات یہ بڑے کرٹیکل آپ سوال کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ البتہ آ گئے ہیں, خوش آئند ہے ان کا آنا. باقی اپنی جو انہوں نے بھی جو ان کے حالات تھے وہ کہاں رہے, ان کے ساتھ ساتھ کیا معاملہ ہوا تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. جی یہ دیکھیے کہ خوش آئند ہے کہ وہ زندہ واپس آ گیا. صحیح ہاں یہ صحیح. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا.